ناجحاں ندرت فائزاتی من اس کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعات گرامی، مجھ سے ناخون کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اس کے کیا مسائل ہیں، تو لیجئے میں حاضر خدمت ہوں۔ ناخون کی صفائی کے بارے میں احکام شریعت آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ امید کہ آپ اس کو پورے من سے سنیں گی، غور سے سنیں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ دیکھیے، ناخن کا کاٹنا اور انگلیوں کو ان کے پوروں کو صاف رکھنا امور فطرت میں داخل ہے، یعنی ان باتوں میں سے ہے جن کا شروع سے ہی ہر نبی کے ذریعے تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث میں 10 باتوں کو امور فطرت میں شمار کیا گیا ہے، یعنی جن کا شروع سے ہی ہر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، ان میں ناخن کاٹنا بھی ہے، یعنی ناخن تراشنا جسم کی صفائی اور ستھرائی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ یا 15ویں دن ناخن ترشواتے تھے۔ ہر انگلی کے آخر مختلف سائز میں ناخن موجود ہوتے ہیں، اس سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، ہاتھ میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ناخن روزانہ 1 ملی میٹر بڑھتا ہے۔ ناخن 3 مہینے میں دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ غذائی کمی یا خرابی سے ناخن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ بڑھتے ہیں۔ ناخن میں میل جمع ہو جاتا ہے اور انہیں صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ انگلیوں کی حیت بدل جاتی ہے اور انگلیاں بلکہ پورا ہاتھ ہی بدنما لگتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں جو انسان کے فائدے اور نفع والے احکام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے ناخن کو ترشواؤ۔ حکم دیا کہ ہر ہفتے میں ناخن تراشا جائے، اگر نہیں تو کم از کم 15 دن میں 1 مرتبہ ناخن ترشوانا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ 10 دنوں تک ناخن ترشوائے بغیر چھوڑے رکھنا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ معزز سامعات، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر انہیں صاف نہیں رکھا گیا تو یہ حد سے بڑے ہوئے ناخن جراثیم کی پناہ گاہ اور اکثر متعدی بیماریوں جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں سرایت کر جاتی ہیں۔ ایسی بیماریوں جیسے ٹائیفائڈ، پیچش، ہیضہ، آنتوں، کیڑے اور ورم پیدا کرنے والے جراثیم کے پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں کھانے سے قبل ہاتھوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہاتھ کی انگلیوں اور ناخنوں کے اندر رہنے والی نجاست دھل جائے اور وہ غذا کے ساتھ پیٹ کے اندر نہ جائے۔ بہرحال ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ناخنوں کو بروقت تراشنا نہایت ضروری ہے۔ معزز سامعات، آج کل کا ایک فتنہ ہے۔ موجودہ دور کا یہ فتنہ کہیے یا لمبے ناخن رکھنا فیشن سمجھ لیا گیا ہے۔ ان پر پینٹ لگانا یا نیل پالش لگانا بہت ہی اچھا سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ انتہائی کم عقلی کی علامت ہے، اس لیے کہ لمبے اور پینٹ شدہ ناخن کی وجہ سے نہ وضو مکمل ہوتا ہے نہ غسل۔ شرعاً وضو اور غسل میں ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو اس کا وضو اور غسل مکمل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوا شرعی حکم جس کا ہر انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ شرعی حکم کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ویسے عام بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ناخن پر لگنے والا پینٹ یا پالش کو بطور سنگار استعمال کرنے سے ناخن موٹے اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور اگر مصنوعی ناخن لگائے جائیں، آرٹیفیشل ناخن ناخنوں پر چڑھائے جاتے ہیں تو ان سے بھی ناخن کی جڑوں میں شگاف پڑ جاتے ہیں۔ نیل پالش کے استعمال سے خود ناخن کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مگر اس کے استعمال سے الرجی ضرور ہوتی ہے۔
جس سے انسان کی پپوٹوں میں اور گردن کے پیچھے کی جلد میں خراش، کالے دھبے جیسے عیوب جسم میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وضو غسل کا ناقص ہونا بڑا شرعی نقصان ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے اعتبار سے بھی مذکورہ نقصانات ہیں، تو کم از کم اللہ کے بندوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور اگر رنگنے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ شے استعمال کریں جس کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت دی گئی، یعنی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے، بلکہ حکم بھی ہے کہ شادی شدہ عورت اپنے ناخنوں پر مہندی کا استعمال کرے۔ عورت کے ہاتھوں کو اور مرد کی داڑھیوں کو مہندی سے مزین کرنے کی اجازت عطا کی گئی ہے۔ مہندی میں جمالیتی افادیت بھی ہے اور طبی بھی، یعنی مہندی لگانے سے خوبصورتی بھی آتی ہے، اور ڈاکٹروں کے حساب سے مہندی میں بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے مہندی میں 12 سے 15% ایسا ایسڈ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر اللہ نے رکھا ہے، جو درد سر، تلووں، آنکھوں کی جلن اور جوڑوں کے درد میں بڑی مفید ہوتی ہے۔ مہندی کا لیپ لگانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مہندی سے عورتوں کی رحمی بیماریوں کو دور کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، اور مردوں کا داڑھی میں مہندی لگانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال ہے، کیا خواتین اپنی آرائش کے لیے ناخنوں پر پینٹ لگا سکتی ہیں؟ کیونکہ پینٹ لگانے سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا، یعنی کہ نیل پالش۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ ناخنوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا تو ظاہر ہے کہ یہ پینٹ وضو میں رکاوٹ ہے، یعنی یہ نیل پالش وضو میں رکاوٹ ہے اور غسل میں بھی، جو نماز درست ہونے کے لیے اولین شرط ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اس طرح کا نیل پالش وغیرہ اپنی زیبائش اور آرائش میں لگانا بڑی ہی بری بات ہے، اور زینت اور آرائش میں غلو اور حد اعتدال سے آگے بڑھ جانا مناسب نہیں۔ اس لیے عام حالات میں بھی اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے بجائے کیا ہی بہتر ہوگا کہ مہندی کا استعمال کرے۔ مہندی سے بھی ناخن کو رنگین کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے لیے مہندی کے استعمال کو پسند فرمایا ہے، مگر مہندی شادی شدہ عورتوں کے لیے سنت ہے، غیر شادی شدہ کے لیے مکروہ ہے۔ ناخن، مونچھیں وغیرہ کی صفائی کی کیا مدت ہے؟ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے افضل یہ ہے کہ ہر ہفتے خصوصاً جمعہ کے دن صفائی حاصل کریں اپنے بدن کی، ناخن ترشوائیں، مونچھیں درست کریں مرد حضرات، اور زیر ناف اور بغل کے بال کی صفائی کے بعد غسل کریں۔ 15 دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی آخری مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 دن تک کوئی اپنے زیر ناف بالوں کو نہ کاٹے یا بغل کے بالوں کی صفائی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو ناخن اور مونچھیں درست فرماتے تھے۔ سبھی جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کسی کام کے کرنے میں ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف معلوم کرنے کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل 3 ترتیب کے مطابق ہاتھ کے ناخن کٹوائے تھے۔ سیدھا ہاتھ، شہادت کی انگلی، بیچ کی انگلی، اس کے برابر والی انگلی، پھر چھوٹی انگلی، اس طرح سے ناخن کاٹتے آنا چاہیے۔ پھر الٹا ہاتھ، الٹے ہاتھ میں چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی، بیچ کی انگلی، اس کے بعد شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ اس طرح سے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ترتیب رکھی۔ پہلے سیدھا پاؤں، اس میں چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور ترتیب کے ساتھ انگوٹھے پر ختم کریں گے۔ پھر الٹا پاؤں انگوٹھے سے شروع کریں گے اور پھر چھوٹی انگلی تک ختم کریں گے۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ اس پر عمل کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو دنیا کے تمام انسانوں سے بلکہ تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی گھناؤنی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔